لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود يصومونه فسألهم عنه فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. محترم بھائیو، معزز پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بہت بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہے، اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کو دنیا کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور دشمنان اسلام کو ختم کرتا ہے اور ان پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس روزے کی فضیلت، ایک سال کے گناہوں کی بخشش بیان فرمائی اور اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد آج 9 محرم 1447 ہجری
مطابق 4 جولائی 2025 عیسوی ہیں۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ آپ سن رہے ہیں۔ آج اس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے عاشوراء اور اس کی اہمیت۔ کل عاشوراء ہے۔ عاشوراء کا مطلب 10 محرم ہے۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو 10 محرم کو عاشوراء کہا گیا اور 9 محرم کو تاسوعہ کہا جاتا تھا۔ کل ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے، اور 10 محرم ہے، یوم عاشوراء ہے۔ بہت بڑا دن، بہت عظیم دن، ایک ایسا دن جس دن میں ایک بہت بڑا واقعہ تاریخ اسلام میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مدد کی اپنے ایمان والوں کی، اور دشمن کو ہلاک اور برباد کر دیا، جس کی تفصیل قرآنی آیات میں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، عمل کتنا ہے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اور معلوم ہے کہ قرآن ہم سب کی ہدایت کے لیے آسمانی کتاب اتاری گئی ہے۔ قرآن اللہ کا ایک ایسا کلام ہے جس میں ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہم اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس میں ہدایت ہے۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور سب سے زیادہ جس پیغمبر کا واقعہ قرآنی آیات میں موجود ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ کے میرے بچوں کو کیا موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، ٹرو سٹوری، سچا واقعہ شروع سے آخری تک معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ اللہ اعلم۔ لیکن دوسرے واقعات آپ ہمارے بچوں کو ضرور معلوم ہوں گے۔ بہت ساری سٹوریز انہیں پتہ ہیں، بہت سارے واقعات، حادثات انہیں معلوم ہیں، لیکن قرآنی واقعات سے وہ واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ماں باپ ان کو قرآن کے واقعات پڑھ کر سناتے ہیں، یا ریلز، یوٹیوب، فیس بک، واٹس اپ سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے بتایا تھا نو اسکرین ڈے بنائیے، نو اسکرین ڈے بنائیے۔ فون نہیں دیکھنا، کوئی بھی بچوں کو واقعات سنائیے پیغمبروں کے جو قرآن میں موجود ہیں۔ بٹھائیے، گیدرنگ ہو، فیملی گیدرنگ، ویکلی فیملی گیدرنگ، نو اسکرین ڈے، اس ڈے فیملی ویکلی گیدرنگ، بیٹھنا سب، والد یا والدہ بچوں کو واقعہ بتانا۔ سنو، آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ چلو، اچھا، بتانے والے کو بھی معلوم ہونا چاہیے، جو بتانے والا ہے اس کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا پہلے۔ وہ ایک مسئلہ ہے، پھر مسئلے بہت ہیں قوم کے اصل۔ ایک بولوں تو دوسرا یاد آتا، دوسرا بولوں تو تیسرا یاد آتا، تو مسائل بہت زیادہ ہے سوسائٹی کے۔ تو اس کا حل یہ ہے بھائی، ہیڈ آف دا فیملی جن پر قربانی واجب ہوتی ہے نا، قربانی دیے ہوں گے نا 10 ذی الحجہ کو، ابھی پچھلے مہینے، تو ہیڈ آف دا فیملی ایک کام کرے، جس دن جو ہے، جیسا فرائیڈے یا سیٹرڈے جو نو اسکرین ڈے آپ ڈیسائیڈ کریں گے، اس دن کے لیے آپ تھوڑا پریپیئر کر لیں، ذرا آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سٹڈی کر لیں، کیونکہ سنانا ہے فیملی کو، بیوی بچوں کو، یا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک کے بعد ایک بہت واقعات ہیں قرآن میں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، سالوں کا لگیں گے آپ کو واقعات سنانے میں، لیکن فائدہ ہوگا اس سے کیا ہوگا، آپ پریپیئر ہو جائیں گے، پھر اس کو سنائیں گے۔ چلیے آئیے بیٹھیے، کیا ہوا سنو، بیٹھ کر واقعہ سنیں۔ وہ جو سنیں گے نا اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ انسان کو سننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو درس سننے سے فائدہ ہوتا نہیں ہوتا، مجھے بولنے سے فائدہ ہوتا ہے، میں بتا رہا میں نے بولا ہے، میں عمل کروں گا۔ آپ لوگ سنتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، تو بولنا، سننا، پڑھنا، یہ سب ہدایت کے راستے ہیں۔
نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ نہ دیکھیں نہ سنیں، اور ہدایت کے راستے اپنے اوپر بند کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے کا ایک حصہ یہ ہے کہ 10 محرم کو عاشوراء کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے بندوں کی مدد کی۔ وہ دریا سے جو راستہ نکلا وہ 10 محرم تھا، کل صبح، کل صبح ہوا تھا وہ واقعہ۔ اور فرعون پکڑنے نکلا تھا نا، رات میں کیا کیے، 9 محرم کی رات موسیٰ علیہ السلام نکلے، اللہ نے حکم دیا دریا لے کے چلو اپنی قوم کو۔ نکلے بڑا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ عورت نے ایک مشورہ دیا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی قوم میں، اس نے مشورہ دیا تھا تابوت لو یوسف علیہ السلام کا، اس سے روشنی نکلے گی وغیرہ، روایتیں ملتی ہیں۔ بہرحال تو راستہ ملا، رات میں راستہ نظر نہیں آتا دریا کا، بہرحال پہنچ گئے وہاں پر، پہنچتے صبح ہو گئی۔ فرعون کو بھی پتہ چلا کہ نکل گئے۔ فرعون بہت غصے میں تھا، میں نے دعوت سینٹر میں آج بولا صبح، فرعون کو بہت غصہ تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ ایک تو توحید کی دعوت لے کر دربار میں آ گئے، توحید کی دعوت دیے تو وہاں غصہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جادوگر جب ایمان لے کر آئے وہاں غصہ ہو گیا، تو اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، وہ بہت پریشان تھا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو لے کر، کیا ہے آخر ان کی بات ہے۔ بہرحال اب جب لے کر نکلے سب کو تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا، تو پورے غصے کی حالت میں اپنی پوری فوج کو لے کر، وہ بادشاہ تھا معلوم ہے آپ کو، مصر کا، یہ ایجپٹ کا کنگ تھا، وہ اس کے پاس پاور تھا، طاقت تھی، فوج تھی، ایمان نہیں تھا، اللہ کی مدد نہیں تھی۔ یاد رکھیے، کیونکہ آج بھی حالات ہیں نا، لوگ ختم، مسلمان ختم بولتے، بعض لوگ کہاں ختم ہو گئے بھائی، ختم ہو گئے، بعض لوگ بولتے چلے جاؤ بول رہے، پیپر مانگ رہے پرانے، ختم، اب ہم کو ملک چھوڑنا پڑے گا، اب ہم کو در بدر بھٹکنا پڑے گا۔ پتہ نہیں ایمان کی کمزوری کیا بولتی ہے انسان۔ عقیدہ مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ واقعے میں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ آپ دیکھیے فرعون جس کے پاس پاور تھا، طاقت تھی، فوج تھا، ایمان نہیں تھا، لیکن یہ جو بنو اسرائیل تھے ان کے پاس ایمان تھا، نبی کی اتباع تھی۔ مختصر دیکھیے، نبی کے ساتھ چلے گئے نا، نبی نے کہا چلو، موسیٰ علیہ السلام نکلے، کہاں؟ سمندر کی طرف پہنچے، دریا تھی سامنے، سمندر تھا، دریائے نیل، راستہ نہیں تھا، تو ڈر گئے کہ پکڑے نہ جائیں گے۔ نبی کا جو ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ قوم کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ایمان بہت مضبوط تھا، بہت قوی تھا، انہوں نے کہا نہیں پکڑے جائیں گے ہم، اللہ ہے ہمارے ساتھ، وہ گائیڈ کرے گا۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، قرآن کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب ہے میرے ساتھ، راستہ دکھائے گا۔ کیا ہوا پھر؟ ایمان بولتا ہے، ایمان بولا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بعد وحی آئی، لاٹھی مارو، لاٹھی ماری گئی، سمندر میں راستے بن گئے۔ یہ دیکھیں ایمان، اللہ پر توکل دیکھیں، عقیدے کی پختگی اور مضبوطی دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فالو کیے نا، تو نبی کی اتباع میں نجات ہے۔ ہم اپنے نبی کی اتباع کریں گے نجات ملے گی، انہوں نے اپنے نبی کی اتباع کی، نجات ملی۔ یہ ہے نا فائدہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ نہیں سمجھے تو پھر کب 25 میں بھی نہیں سمجھے، 47 آ گیا، جب سمجھنا ہے سمجھو۔ سمجھاتے ہم چلے جائیں گے دنیا سے، آپ نہیں سمجھتے دنیا سے آپ چلے جائیں گے، تو ایسا نہیں کرنا، غلط ہے۔ میں سمجھاؤں اور عمل کروں، آپ سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں نجات دے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے، عذابوں سے۔ تو نکل گئے، یہ پیچھے سے آیا، راستہ دیکھا، گھس گیا راستے میں، وہاں اس کی موت لکھی ہوئی تھی، پانی مل گیا، اللہ نے اس کو ڈبو دیا۔ یہ بہت متکبر تھا، فخر کرتا تھا، یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، اور کہتا تھا یہ دیکھو دریائے نیل میرے محل سے گزرتی ہے، پانی دیکھو میرے محل میں سے جاتا ہے، محل میں سے اس کا پانی جاتا ہے، بہت بڑا محل تھا، بادشاہ تھا نا، کنگ تھا۔ تو اللہ نے اسی پانی میں اس کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، عذاب، اللہ کا عذاب آیا اس پر۔ کس پر؟ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی قوم کیا ہو گئی؟
نجات پا گئی. تو جب نجات ملی تو خوشی ہے نا. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا اللہ کے شکر پر. عاشورہ کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا. پتہ چلا مطلب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں، جب مدینہ تشریف لے گئے تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا. پھر آپ کو جب خبر دی گئی کہ اس دن تو یہود تعظیم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور عام طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے تھے، یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. اسی لیے کہتے ہیں یا 9-10 کا رکھیے یا 10-11 کا رکھیے، تاکہ مخالفت بھی ہو جائے، سنت پر عمل بھی ہو جائے. اور یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ایک روزے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کرے گا. کتنے روزہ؟ کتنے گھنٹے کا؟ 20 یا 24؟ نہیں، کہاں 20 گھنٹے کا روزہ رہا، 14 گھنٹے کا زیادہ روزہ چل رہا ہے نا بھائی. چند گھنٹے کا روزہ، 1 سال کے گناہ معاف. اللہ، یہ ہے اللہ کا کرم، فضل، اس کی رحمت. یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے، سنیے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. عقل مندوں کے لیے پیغمبروں کے قصوں میں بڑی عبرت ہے. عقل مندوں کے لیے پیغمبروں کے واقعات میں، قوموں کے واقعات میں بہت عبرت ہے. کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، جھوٹا واقعہ جھوٹا نہیں ہے، بلکہ سچی بات ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت ہے. رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے. اس واقعے کی میں جو ہے جو عبرت ہے، چند یا فائدے ہیں اس واقعے کے. موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے چند فائدے خطیب صاحب نے بیان کیے ہیں. ان میں سے نمبر 1، ظالم چاہے جتنا بڑا ہو، تکبر جتنا چاہے کر لے، جتنا چاہے اللہ کا انکار کر لے، جتنا چاہے زمین پر ظلم کر لے، انجام اس کی بربادی ہے. انجام اس کی بربادی ہے. اس واقعے سے پتہ چلا نا ظالم فرعون نے کتنا ظلم کیا، کتنی دہشت گردی کی، ٹیررزم پھیلایا. ٹیررزم پھیلاتا تھا نا وہ، دہشت گرد تھا، کتنی دہشت خوف پھیلایا. انجام کیا ہوا بھائی اس کا؟ بربادی، تباہی اور اللہ کا عذاب. کیا آخرت میں بھی اس پر عذاب ہوگا؟ جی، جہنم کے سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس واقعے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. دوسرا، صبر کی اہمیت. کس کی؟ صبر، پیشنس، صبر کرنا. صبر سے کامیابی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النصر مع الصبر، بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے. وتھ، صبر کے ساتھ، آفٹر نہیں ہے، ساتھ ہے. مع، ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر، مع بعدہ نہیں ہے، بعدہ، ان بعد العسر یسرا ہے. مع مطلب ساتھ، بعدہ یعنی بعد میں، مع یعنی وتھ، بعد یعنی آفٹر. تو کامیابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مع الصبر، ان مع النصر، مع الصبر نصرا. ٹھیک ہے. کامیابی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ صبر کرتے رہیے، کامیاب ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، قوم موسیٰ نے کتنا صبر کیا فرعون کے ظلم پر، اس کے پریشانیاں. صبر کیا، بہت صبر کیا. بچوں کو پکڑ پکڑ کے مارتا تھا، بچیوں کو جو ہے نوکر بناتا تھا، طرح طرح سے عذاب دیتا تھا. شکایتیں کرتے تھے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے، دیکھو فرعون بہت ستا رہا ہے، بہت مار رہا ہے، بہت پریشان کیا ہوا ہے. وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہارے دشمن کو ضرور ہلاک کرے گا. قرآن کی آیتیں موجود ہیں. اللہ نے فرمایا قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو. کس سے؟ اللہ سے مدد مانگو. واصبروا، صبر کرو. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے گا زمین کا وارث بنائے گا، اور انجام بہتر ہوگا متقیوں کے لیے. تو ان لوگوں نے کہا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں عذاب دیا جاتا تھا، اب آ گئے ہیں اس کے بعد بھی عذاب دیا جا رہا ہے.
پریشان ہو گئے بہت زیادہ، انسان تھے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور زمین کی خلافت تمہیں دے گا، اس کے بعد اللہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ ایسے ہی ہوا نا، ہلاک کر دیا نا فرعون کو، اس کے بعد پھر زمین کے وارث بنایا اللہ نے ان کو، اور منہ سلوا اترا ان کے لیے آسمان سے، نعمتیں ملی، اللہ نے دیکھا کیا کیا انہوں نے اسرائیل نے اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو یہ ایک فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے اس واقعے سے، تیسرا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دشمن کے ظلم کو، زیادتی کو دیکھا تو اس کے لیے بد دعا کی۔ بد دعا ظالم کے لیے کی جا سکتی ہے فائدہ، اور وہ بد دعائیں مظلوم کی اللہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی فرعون، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا وربنا لیضلوا عن سبیلک وربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الألیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ یہ آیت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا موجود ہے جو فرعون پر انہوں نے کی۔ اللہ تو نے فرعون کو بہت دنیا کی چیزیں دے دیں، اس نے بہت تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اللہ تو اپنا عذاب نازل کر اس پر، اس کو تباہ کر دے، اللہ تو اس کے مال کو ختم کر دے اور اس کو برباد کر دے۔ یہ جب تک تیرا دردناک عذاب نہیں دیکھے گا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اس کی قوم۔ تو اللہ نے کہا تم دونوں کی دعا ہم قبول کرتے ہیں، موسیٰ اور ہارون۔ اس کے بعد عذاب آیا اس پر، جیسا کہ واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس واقعے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ کفر چاہے جتنا کوشش کر لے، کفار و مشرکین، دشمنان اسلام جتنی کوشش کر لیں اسلام کو مٹانے کی، اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ جتنی چاہیں جنگیں کریں، جتنی چاہیں مسلمانوں کو تکلیف دیں تاکہ اسلام مٹ جائے، اسلام دنیا سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے، یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اس واقعے میں سے ایک فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر مدد اللہ کی اور کامیابی جلدی نہیں حاصل ہو رہی ہے تو بے صبرے نہیں ہونا چاہیے، یا کیا کہتے ہیں اس کو، نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے، کہ اگر کامیابی جلدی نہیں مل رہی مسلمانوں کو اور اللہ کی مدد جلدی نہیں آ رہی ہے تو نا امید اللہ کی ذات سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید کو باقی رکھنا چاہیے، دیر صحیح لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ مدد اللہ کی مطلب اللہ کے دین کی مدد، کیسے؟ اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اس واقعے سے جو عبرت یہ ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری عبرتیں ہیں، فوائد ہیں، ان فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو ہے وہ 2 حدیثیں پیش کی گئی ہیں، بلکہ 2 حدیثیں پیش کی گئی ہیں، دونوں میں نے بتا دیا آپ کو شروع ہی میں۔ اللہ کے بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں دونوں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ عاشورہ کا روزہ ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، ہمارے اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ کی اتباع کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنی قوم کو اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور 1 سال کے گناہوں کے بارے میں جو حدیث ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ واضح رہے یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ بڑے نہیں چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو یہ ہے عاشورہ اس کے
اب دیکھیے، آج فرعون سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ آج دنیا میں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ تاتاریوں کو جانتے ہیں؟ وہ بھی نہیں معلوم ہے، مسئلہ ٹائم نہیں ہے نا پڑھنے کے لیے۔ پڑھیں گے تو اب تاتاریوں کے بارے میں پڑھیں آپ۔ آج کل تو خیر چیٹ جی پی ٹی وغیرہ آ گیا ہے۔ تاتاری کون ہیں پورا دے دے گا تاتاریوں کے بارے میں۔ بہرحال تاتاریوں کا فتنہ بھی بہت خطرناک فتنہ، بڑے ظالم سفاک قوم گزری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جہاد کیا تھا اپنے زمانے میں۔ تو آج جو دنیا میں مسلمانوں کی حالت ہے، اس سے زیادہ برے حالت مسلمانوں کی ماضی میں تھی۔ کیا اللہ کی مدد آئی نہیں آئی؟ کیسے آئی؟ کب آئی؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ مدد تو آتی ہے اللہ کی بھائی، لہٰذا نا امید نہیں ہونا اللہ کی ذات سے، خوف میں نہیں آنا، ڈپریشن میں نہیں چلے جانا۔ ایمان والا تو جاتا ہی نہیں ڈپریشن میں۔ جس کے پاس ایمان ہے، عقیدہ ہے صحیح، وہ تو جاتا ہی نہیں ڈپریشن میں۔ ڈپریشن میں کافر مشرک لوگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد ایمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب ایمان نہیں ہوتا توکل نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال نہ حالات کو دیکھ کر گھبرانا، پریشان ہونا، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا، بلکہ حالات ٹھیک ہے، برے ہیں، مشکل حالات ہیں۔ کیوں ہیں یہ حالات؟ کیا ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے؟ یس۔ کیا ہم اللہ سے قریب ہیں یا دور ہیں؟ اللہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ نیک عمل اچھا زیادہ ہے یا کم ہے؟ اخلاق ہمارے مسلمانوں والے ہیں اسلام یا نہیں ہے؟ ان چیزوں کا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کریں گے، اپنی حالت بہتر کریں گے، اللہ کی مدد کل بھی آئی تھی، آج بھی آئی گی۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ ہم چاہتے ہیں حالات بدل جائیں، فرعون ختم ہو جائے، تو پھر ان لوگوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی تو نجات ملی نا بھائی۔ دریا کیوں گئے وہ لوگ؟ کیونکہ نبی نے کہا تھا چلو، اتباع ہوئی نا۔ اگر ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے صحیح معنوں میں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں مشکلوں سے نجات دے گا، پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا فون ان سے دور رہنے کی کوشش کیجیے، آہستہ آہستہ عادت ڈالیے۔ میں ہمت دلا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے واٹس اپ سے دور، بغیر واٹس اپ دیکھے، فیس بک سے دور، ریل سے دور، یوٹیوب سے دور، کوشش کرتے رہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ہوتا ایسی سکھاتے ہیں ان لوگوں کو جو پیتے ہیں نا، شراب پیتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، نشے کے عادی ہوتے ہیں، بولتے ہیں نہیں ہم کو چاہیے ہم کو، تو ان کو دوسری چیزوں میں ڈائیورٹ رکھتے ہیں ان کا مائنڈ تھوڑا سا۔ تو ایسی یہ بھی کیا ہے، خطرناک نشہ ہے۔ تو اس نشے سے بھی تھوڑا دور رہیے، مطلب تھوڑا دور رکھیے اس کو، دور بند کر دیجئے۔ اگر کوئی فون آئے اس کے بعد کہے تم نے کیسے 10 گھنٹے واٹس اپ نہیں دیکھے، کیس کر دیں گے، تو آپ ملیے، انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ کوئی کیس نہیں کرے گا آپ پر اگر آپ نے 1 دن واٹس اپ نہیں دیکھا تو۔ کوئی آپ کو گولی نہیں مارے گا، کوئی آپ کو اٹھا کے نہیں لے جائے گا کہ آپ نے کیوں فیس بک نہیں دیکھا، آج اتنے گھنٹے گزر گئے آپ نے اب تک کوئی ریل نہیں دیکھی، یوٹیوب نہیں کھولا، فیس بک اوپن نہیں کیا آپ نے اب تک، کوئی نہیں بولے گا۔ یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو عادت ڈال دیا ہے اس سے، تو ذرا اس سے دور رہنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ مت دیکھیے، میں نے کل بولا تھا درس میں، اب سے لے کر سونے تک مت دیکھیے۔ آپ سے کہتا ہوں اب سے لے کے شام تک مت دیکھیے۔ مجال ہے کسی کی جو آپ کے خلاف کچھ کرے، نہیں کرے گا کچھ بھی، لیکن وہ کیا ہے، بے چینی جو ہوتی ہے، وہ بے چینی، یہ عادت بولتے ہیں اس کو۔ بے چینی ہوگی، ہاتھ میں نہیں ہے، کہاں ہے فون؟ دور رہیے، اندر رکھیے اس کو، ہاتھ میں نہیں ہے، کھولا نہیں میں ابھی تک جمعہ کی نماز کے بعد سے۔ ہو سکتا اب شیطان بولے گا کتنے ضروری میسیجز آئے ہوں گے، کتنی موتیں ہو گئی ہوں گی، کتنی زندگیاں ہوئی ہوں گی۔ بھائی جو خبر آنی ہے اب تک بغیر واٹس ایپ کے بھی آتی تھی، پہلے آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کاموں کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم جو روزہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے روزے کو قبول فرمائے، اور کل کا روزہ رکھنے کی ان کو مزید توفیق دے۔ جنہوں نے آج روزہ نہیں رکھا ہے کل ضرور روزہ رکھیں، عاشورہ کا دن ہے، اور پرسوں بھی رکھ دیں تاکہ مخالفت بھی ہو جائے، سنت پر عمل بھی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ صبح کفارۃ المجلس پڑھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔